العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يجوز إلحاق التعديل بأمر الركوع والسجود على سبيل الفرض. شروع في تفريعات مختلف فيها بيننا وبين الشافعي رحمه الله تعالى على ما ذكر من حكم الخاص، يعني إذا كان الخاص لا يحتمل البيان لكونه بينا بنفسه لا يجوز إلحاق تعديل الأركان، وهو الطمأنينة في الركوع والسجود والقومة بعد الركوع والجلسة بين السجدتين بأمر الركوع والسجود، وهو قوله تعالى واركعوا واسجدوا على سبيل الفرض، كما ألحقه به أبو يوسف والشافعي رحمه الله تعالى. چنانچہ تعدیل ارکان کو رکوع اور سجدے کے امر کے ساتھ فرض کے طور پر لاحق کرنا جائز نہیں ہے. یہاں سے مصنف ان فروعی مسائل کا آغاز فرما رہے ہیں جو ہمارے اور امام شافعی کے درمیان خاص کے مذکورہ حکم کی بنا پر مختلف فی ہے. یعنی جب خاص بذات خود واضح ہونے کی وجہ سے کسی بیان اور وضاحت کا احتمال نہیں رکھتا تو تعدیل ارکان یعنی رکوع اور سجدہ میں اور رکوع کے بعد قومہ میں اور دو سجدوں کے درمیان جلسہ میں مطمئن ہونے کو رکوع اور سجدے کے امر یعنی باری تعالیٰ کے قول وارکعوا واسجدوا کے ساتھ فرض کے طور پر لاحق کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی نے ملحق کیا ہے. وبيانه أن الشافعي يقول تعديل الأركان في الركوع والسجود فرض لحديث أعرابي خفف في الصلاة فقال له صلى الله عليه وسلم قم فصلي فإنك لم تصلي، هكذا قاله ثلاثا. ونحن نقول إن قوله تعالى واركعوا واسجدوا خاص وضع لمعنى معلوم، لأن الركوع هو الانحناء عن القيام والسجود هو وضع الجبهة على الأرض، والخاص لا يحتمل البيان حتى يقال أن الحديث لحق بيانا للنص المطلق فلا يكون إلا نسخا، وهو لا يجوز بخبر الواحد، فينبغي أن تراعي منزلة كل من الكتاب والسنة، فما ثبت بالكتاب يكون فرضا لأنه قطعي، وما ثبت بالسنة يكون واجبا لأنه ظني. اور اس کا بیان یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں رکوع اور سجدے میں تعدیل ارکان حدیث اعرابی کی وجہ سے فرض ہے. حدیث یہ ہے کہ ایک اعرابی نے نماز میں جلدی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا. ہم کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا قول وارکعوا واسجدوا خاص ہے جو ایک معلوم معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، کیونکہ رکوع حالت قیام سے جھکنے کا نام ہے اور سجود پیشانی کو زمین پر رکھنا ہے، اور خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ حدیث نص مطلق کے لیے بیان واقع ہوئی ہے،
پس یہ حدیث نہیں ہوگی مگر نسخ، اور نسخ خبر واحد سے جائز نہیں ہے، لہذا مناسب ہے کہ کتاب و سنت میں سے ہر ایک کے مرتبے کی رعایت کی جائے۔ چنانچہ وہ جس کا ثبوت کتاب سے ہے وہ فرض ہوگی اس لیے کہ کتاب قطعی ہے، اور جس چیز کا ثبوت سنت سے ہو وہ واجب ہوگی اس لیے کہ سنت ظنی ہے۔ عزیز طلبہ کرام، یہاں سے فاضل مصنف علیہ الرحمہ ان فروعی مسائل کا آغاز فرما رہے ہیں جو خاص کے مذکورہ حکم لا يحتمل البیان لکونہ بینا کی بنا پر احناف و شوافع کے درمیان مختلف فی ہے۔ چنانچہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجدہ، قومہ اور جلسہ کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا طرفین امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ البتہ باری تعالیٰ کے قول وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا کی وجہ سے نفس رکوع اور نفس سجدہ فرض ہے، اور امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک رکوع اور سجدے کی طرح تعدیل ارکان بھی فرض ہے۔ امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل حدیث اعرابی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ خلاد ابن رافع اعرابی مسجد میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں تشریف فرما تھے۔ اعرابی نے تعدیل ارکان کی رعایت کیے بغیر جلدی جلدی نماز ادا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ، جا کر کے دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ خلاد ابن رافع نے دوبارہ نماز ادا کر کے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ آپ نے جواب سلام کے بعد پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ مذکورہ اعرابی نے تیسری مرتبہ میں یا تیسری مرتبہ کے بعد کہا علمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھ خادم کو نماز سکھلا دیجئے۔ اس پر آپ نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما افعل ذلك في صلاتك كلها۔ یعنی جب تو نماز کا ارادہ کرے تو وضو کامل طور پر کر، پھر قبلہ رخ ہو کر تکبیر کہہ لے، پھر قرات کر، پھر اطمینان کے ساتھ رکوع کر، پھر سر اٹھا یہاں تک کہ سیدھا کھڑا ہو جا، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کر، پھر سجدے سے سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھ جا، پھر اطمینان کے ساتھ دوسرا سجدہ کر، پھر سر اٹھا یہاں تک کہ سیدھا کھڑا ہو جائے۔ اپنی پوری نماز میں اسی طرح کر۔ یہ حدیث تعدیل ارکان کے فرض ہونے پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے تعدیل ارکان کے فوت ہونے سے نماز کی نفی فرمائی ہے، اور نماز کی نفی ترک فرض سے ہوتی ہے، نہ کہ ترک واجب یا ترک سنت سے۔ چنانچہ ثابت ہوا تعدیل ارکان فرض ہے۔ طرفین کی طرف سے جواب یہ ہے کہ باری تعالیٰ کا قول وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا خاص ہے، معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے، کیونکہ رکوع کے معنی حالت قیام سے جھکنے کے ہے، اور سجدے کے معنی زمین پر پیشانی ٹیکنے کے ہے۔ انحنا عن القیام رکوع، وضع الجبہۃ علی الارض سجدہ،
اور ہمارے نزدیک خاص چونکہ تفسیر اور توضیح کا احتمال نہیں رکھتا، اس لیے حدیث اعرابی کو باری تعالیٰ کے قول وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا کے لیے بیان تفسیر قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ خاص سے کتاب اللہ ہے، اور کتاب اللہ کا خاص لا يحتمل البیان لکونہ بینا، بیان کا احتمال نہیں رکھتا، خاص تفسیری اور توضیحی بیان کا احتمال نہیں رکھتا، لہذا حدیث اعرابی کو کتاب اللہ کے خاص وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا کے لیے بیان تفسیر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حدیث اعرابی اس آیت کے لیے ناسخ ہے، مگر یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ حدیث اعرابی خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے کتاب اللہ کو منسوخ کرنا جائز نہیں ہے۔ خبر واحد کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں کی جا سکتی، کتاب اللہ کو بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ اب مناسب یہ ہے کہ کتاب و سنت میں سے ہر ایک کے مرتبے کی رعایت کی جائے۔ مناسب یہ ہے کہ حدیث اعرابی سے جو بات ثابت ہو رہی ہے اس پر بھی عمل کیا جائے، اور کتاب اللہ کے خاص سے جو بات معلوم ہو رہی ہے اس پر بھی عمل کیا جائے۔ دونوں کے درمیان میں تطبیق کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نفس رکوع اور نفس سجدہ جو کتاب اللہ سے ثابت ہے اس کو فرض قرار دیا جائے، کیونکہ کتاب اللہ دلیل قطعی ہے، اور دلیل قطعی سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، اس لیے رکوع اور سجدہ دونوں فرض ہوں گے، اور تعدیل ارکان جو حدیث یعنی خبر واحد سے ثابت ہے اس کو واجب قرار دیا جائیں گا، کیونکہ خبر واحد ظنی ہوتی ہے، اور دلیل ظنی سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ فرض نہیں ہوتا ہے بلکہ واجب ہوتا ہے، اس لیے تعدیل ارکان فرض نہ ہوگا بلکہ واجب۔ رکوع اور سجدہ جو کتاب اللہ سے ثابت ہے وہ فرض ہوگا، اور حدیث اعرابی سے جو تعدیل ارکان ثابت ہے وہ فرض نہیں بلکہ واجب ہوگا۔ وَبَطَلَ شَرْطُ الْوَلَاءِ وَالتَّرْتِيبِ وَالتَّسْمِيَةِ وَالنِّيَّةِ فِي آيَةِ الْوُضُوءِ هذا تفريع ثان عليه وعطف على قوله فلا يجوز، يعني إذا كان الخاص لا يحتمل البيان فبطل شرط الولاء كما شرطه مالك، وشرط الترتيب والنية كما شرطهما الشافعي، وشرط التسمية كما شرطه أصحاب الظواهر في آية الوضوء، وهو قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم الآية۔ اور آیت وضو میں ولا، ترتیب، تسمیہ اور نیت کی شرطیں باطل ہو جائے گی۔ خاص کے حکم پر یہ دوسری تفریع ہے، اور ماتن کے قول فلا یجوزو پر عطف ہے، یعنی جب خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے تو آیت وضو یعنی باری تعالیٰ کے قول فاغسلوا وجوہکم الآیہ میں ولا کی شرط لگانا، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شرط قرار دیا ہے، اور نیت اور ترتیب کی شرط لگانا جیسا کہ امام شافعی نے ان کو شرط قرار دیا ہے، اور تسمیہ کی شرط لگانا جیسا کہ اصحاب ظواہر نے اس کو شرط قرار دیا ہے، باطل ہو جائیں گی۔ وبيان ذلك أن مالكا يقول إن الولاء فرض في الوضوء، وهو أن يغسل أعضاءه في الوضوء متتابعا متواليا بحيث لم يجف العضو الأول لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لم يجف العضو الأول لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم۔ وأصحاب الظواهر يقولون إن التسمية فرض في الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يسمي، والشافعي يقول إن الترتيب والنية في الوضوء فرض لقوله عليه السلام لا يقبل الله تعالى صلاة امرئ حتى يضع الطهور في مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه الحديث، ولقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات، والوضوء أيضا عمل فلا يصح بدون النية۔
اس کا بیان یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وضو میں لگاتار اعضاء کو دھونا فرض ہے، اور ولا یہ ہے کہ متوضی وضو میں اپنے اعضاء کو مسلسل ایک کے بعد ایک اس طرح دھوئے کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی ہے، اور اصحاب ظواہر کہتے ہیں کہ وضو میں بسم اللہ کہنا فرض ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے بسم اللہ نہیں کہا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترتیب اور نیت وضو میں فرض ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی آدمی کی نماز قبول نہیں فرماتے یہاں تک کہ وہ وضو کو اس کے مواقع میں نہ رکھے، پس اپنے چہرے کو دھوئے پھر اپنے ہاتھوں کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اور وضو بھی ایک عمل ہے، لہذا بغیر نیت وضو صحیح نہیں ہوگا۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم کہتے ہیں ان اللہ تعالی امرنا فی الوضوء بالغسل والمسح وهما خاصان وضعا لمعنى معلوم وهو الإسالة والإصابة، فاشتراط هذه الأشياء كما شرطها المخالفون لا يكون بيانا للخاص لكونه بينا بنفسه فلا يكون إلا نسخا، وهو لا يصح بأخبار الآحاد غايته أن تراعي منزلة كل واحد من الكتاب والسنة، فما ثبت بالكتاب يكون فرضا وما ثبت بالسنة ينبغي أن يكون واجبا كما في الصلاة، لكن لا واجب في الوضوء بالإجماع لأن الواجب كالفرض في حق العمل وهو لا يليق إلا بالعبادات المقصودة، فنزلنا عن الواجب إلى السنية وقلنا بسنية هذه الأشياء في الوضوء۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وضو میں دھونے اور مسح کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور یہ دونوں خاص ہے، معنی معلوم کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ غسل اور مسح، فاغسلوا وامسحوا، اور غسل کہتے ہیں پانی بہانا، مسح کہتے ہیں ترہات پھیرنا۔ چنانچہ ان تمام امور کو شرط قرار دینا جیسا کہ مخالفین حضرات نے شرط قرار دیا ہے خاص کے لیے بیان نہیں ہو سکتا، کیونکہ خاص بذات خود واضح ہے، پس نہیں ہوگا مگر نسخ، اور اخبار احاد سے نسخ بھی صحیح نہیں ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ کتاب اور سنت میں سے ہر ایک کے مرتبے کا لحاظ رکھا جائے گا، چنانچہ جو چیز کتاب سے ثابت ہو وہ فرض ہوگی، اور جو چیز سنت سے ثابت ہو مناسب تو یہ ہے کہ وہ واجب ہو، جیسے نماز میں ہے، لیکن وضو میں بالاتفاق واجب نہیں ہے، کیونکہ عمل کے حق میں واجب فرض کے مانند ہے، اور واجب عبادات مقصودہ ہی کے لائق ہوتا ہے، اور وضو عبادات مقصودہ میں سے نہیں ہے، بس ہم وجوب سے اتر کر سنت تک آ گئے، اور وضو میں ان تمام امور کے سنت ہونے کے قائل ہو گئے۔ عزیز طلبہ کرام، اس عبارت میں خاص کے حکم پر دوسری تفریع بیان کی گئی ہے، اور یہ عبارت سابقہ متن لا یجوزو پر معطوف ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو میں ولا یعنی پے در پے مسلسل ایسے طریقے پر اعضاء کو دھونا کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے شرط ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ولا شرط ہے، اور دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت اور ہمیشگی فرمائی ہے۔ اصحاب ظواہر کے نزدیک وضو میں بسم اللہ کہنا فرض ہے، اور دلیل یہ حدیث ہے لا وضوء لمن لم یسمی، یعنی بغیر تسمیہ کے وضو نہیں ہوگا، چنانچہ لا وضوء لمن لم یسمی کی وجہ سے اصحاب ظواہر کے نزدیک وضو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ فرض ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وضو میں ترتیب اور نیت فرض ہے۔
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ترتیب فرض ہونے پر اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، لا يقبل اللہ تعالی صلاة امرئ حتی یضع الطہور فی مواضعہ فیغسل وجہہ ثم یدیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کسی آدمی کی نماز قبول نہیں فرماتے یہاں تک کہ وضو کو اپنے مواقع میں رکھے، چنانچہ اپنا چہرہ دھوئے پھر اپنے ہاتھ دھوئے۔ اس حدیث میں لفظ ثم ترتیب پر دلالت کرتا ہے، اور نیت فرض ہونے پر انما الاعمال بالنیات سے استدلال کرتے ہیں، اس طور پر کہ اعمال کی صحت نیتوں پر موقوف ہے، اور وضو بھی ایک عمل ہے، لہذا وضو کی صحت بھی نیت پر موقوف ہوگی، اور جب وضو کی صحت نیت پر موقوف ہے تو وضو میں نیت کا فرض ہونا ثابت ہو گیا۔ لیکن ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ آیت وضو میں اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین میں، اس آیت کریمہ میں ولا، تسمیہ، ترتیب اور نیت، یہ جو چاروں شرطیں، ولا امام مالک نے شرط لگائی، تسمیہ اصحاب ظواہر نے، ترتیب اور نیت امام شافعی نے شرط لگائی، یہ ساری شرطیں لگانا باطل ہے، کیونکہ آیت وضو میں حق جل مجدہ نے ہم کو دو باتوں کا حکم فرمایا ہے، نمبر 1 غسل، نمبر 2 مسح، اور یہ دونوں خاص ہے، معنی معلوم کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اس لیے کہ غسل کے معنی پانی بہانے کے ہیں اور مسح کے معنی ترہات پھیرنے کے ہیں، چنانچہ مذکورہ چیزوں ولا، تسمیہ، ترتیب، نیت وغیرہ کی شرط اور فرض ہونے کو ثابت کرنے کے لیے مخالفین حضرات کی طرف سے پیش کردہ احادیث کو خاص سے کتاب یعنی آیت وضو کے لیے فاغسلوا وامسحوا کے لیے بیان تفسیر قرار نہیں دیا جا سکتا ہے ان احادیث کو، کیونکہ خاص بذات خود واضح ہونے کی وجہ سے بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان احادیث کو آیت وضو کے لیے ناسخ مان لیا جائے، یعنی ان احادیث کے ذریعے سے تبدیلی لائی جائے، جو حکم کتاب اللہ نے نہیں دیا ہے ان احادیث کے ذریعے سے اس حکم کو ثابت کیا جائے، ولا کے حکم کو ولا کو شرط قرار دیا جائے، تسمیہ کو، ترتیب کو، نیت کو، مگر یہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ کتاب اللہ کو اخبار احاد کے ذریعے منسوخ کرنا درست نہیں ہے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ کتاب و سنت میں سے ہر ایک کے مرتبے کی رعایت کی جائے، اور جس چیز کا ثبوت کتاب اللہ سے ہو یعنی غسل اور مسح اس کو فرض قرار دیا جائے، کیونکہ کتاب اللہ قطعی دلیل ہے اور قطعی دلیل سے فرض ثابت ہوتا ہے، اور جس چیز کا ثبوت احادیث اور اخبار احاد سے ہو یعنی ولا، تسمیہ، ترتیب اور نیت، مناسب تو یہ تھا کہ وضو میں ان کو واجب قرار دیا جائے، جیسا کہ تعدیل ارکان کو حدیث سے ثابت ہونے کی وجہ سے نماز میں واجب قرار دیا گیا ہے، مگر چونکہ وضو میں بالاتفاق کوئی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ واجبات عبادات مقصودہ میں ہوتے ہیں اور وضو عبادات مقصودہ میں سے نہیں بلکہ عبادات غیر مقصودہ میں سے ہے، اس لیے ہم وجوب سے اتر کر مذکورہ چیزوں کے ولا، تسمیہ، ترتیب، نیت کے مسنون ہونے کے قائل ہو گئے ہیں۔ رہی یہ بات کہ وضو میں واجب کیوں نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمل کے لحاظ سے واجب فرض کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح فرض ادا کرنے والا مستحق ثواب اور تارک فرض مستحق عقاب ہوتا ہے، اسی طرح واجب ادا کرنے والا مستحق ثواب اور تارک واجب مستحق عقاب ہوتا ہے، اور واجب عبادات مقصودہ کے لائق ہے اور وضو عبادت مقصودہ نہیں بلکہ عبادت غیر مقصودہ ہے، لہذا وضو میں واجب نہ ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.